بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد اللهم صل وسلم دائما أبدا أبدا على عبدك ورسولك خاتم النبيين مولا کائنات نے اپنی حکومت ارض و سما میں گوناگون مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں. ان تمام مخلوقوں میں تین مخلوقیں قرآن کی گواہی سے بہتر اور اچھی عقل مند مخلوقیں اللہ نے بنائی ہیں جن پر احکامات فرض کیے ہیں اور ان کے لیے شرائع احکامات بھیجے ہیں. ایک مخلوق جن کا نام ملائکہ ہے وہ نور مخلوق سے پیدا کیے گئے ہیں جو کھانے پینے پہننے اور رہنے سہنے ازدواجی معاملات ان تمام ضروریات سے بالکل مبرہ اور فارغ ہیں. وہ اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے ہیں، ہمہ اوقات اللہ کے احکامات کو ادا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور وہ ایسی مخلوق ہیں کہ لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور تصور بھی نہیں ہے ان میں اللہ کی نافرمانی کرنے کا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی اس وقت سرزد ہوتی ہے جب مکلف میں کچھ اپنی ذاتی خواہشات ہوں اور لذات کا سامنا ہو. جب ایک مخلوق اپنی تخلیق میں اس طرح کی بنائی گئی ہے کہ ان میں خواہش لذات نہیں ہے، کھانے پینے کی خواہش نہیں ہے، ازدواجی زندگی کی خواہش نہیں ہے، مکان زمین باغات رہنے سہنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں لڑیں، کیوں نافرمانی کریں؟ اور ان میں بظاہر تھکاوٹ بھی نہیں ہے، تھکتے بھی نہیں ہیں. وہ ایک مضبوط ترین مخلوق اللہ نے نور سے بنائی ہے
شعور مخلوق ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے وہ جنات کہلاتے ہیں۔ جنہ یا جنو وہ مخلوق جو انسانی نگاہوں سے اوچھل رہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ویرانوں میں زیادہ تر وہ بسیرا کرے۔ یہ نار سے بنائی گئی مخلوق ہے، آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں خواہشات بھی ہے، ان میں اپنے نوع زندگی کا کھانا پینا رہنا سہنا اور جملہ ضروریات ان کو لاحق ہوتی ہیں، ان کی بیویاں بچے بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر تیز مزاجی، تمرد اور سرکشی کا مادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ ان کے فرد اول کو مولا کائنات نے قرآن کی تحقیق کے مطابق مٹی سے بنایا ہے۔ اس کے بعد ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی آئندہ نسل اللہ پاک نے پانی کے گندے قطرے سے ایسا پانی جو مہین ذلیل ہے، شرعی احکامات کے لحاظ سے وہ ناپاک بھی ہے، ایسے پانی سے بنایا یخرج من بین الصلب والترائب، جو باپ کی پیٹھ سے ٹپکتا ہوا، ماں کی چھاتی سے ٹپکتا ہوا، اللہ کے حکم سے اللہ فرماتے ہیں من نطفۃ امشاج، رلے ملے ہوئے گندے قطرے پانی سے ہم نے انسان کی نسل پیدا کی ہے اور اس کو آگے بڑھایا ہے۔ پھر مولا کائنات فرماتے خلقکم من نفس واحدہ، وہ انسانوں ہم نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی آدم و حوا سے تمہیں بنایا۔ مولا کائنات نے فرمایا بث منہما رجالا کثیرا ونساء، اللہ رب العزت نے بہت سے مرد اور بہت سی مستورات اس سرزمین کو آباد کرنے کے لیے پھیلا دیے، یعنی آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ انسانی نسل کو رب کائنات نے بڑھایا اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچایا ہے۔ اور یہ بھی جملہ دابہائے ارض میں سے ایک دابہ ہے۔ الدابۃ ما یدب علی الارض، دابہ اس کو کہتے ہیں جاندار کو جو زمین پر چلے، تو یہ زمین پہ چلتا ہوا ایک دابہ ہے۔ فرق اتنا کہ باقی جانوروں میں اللہ نے عقل کی دولت نہیں رکھی، شعور رکھا ہے، اس کو اللہ پاک نے عقل کی دولت سے مالا مال کر دیا، سمجھدار بنایا،
اور اسے بشر بنایا، انسان بنایا، صاف چمڑے والا بنایا اور کھڑا ہوا بنایا کہ یہ انسان اپنے پاؤں پہ چلنے والا ہے، قد و قامت کے لحاظ سے یہ قائم ہے، بچھا ہوا نہیں ہے۔ کچھ جانور ایسے بھی ہیں اللہ نے قرآن میں کہا حمولتم و فرشا، بچھے ہوئے بار برداری کے لیے بنائے گئے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں منا تاکلون، ان میں سے تم کھاتے ہو، ان کا گوشت ذبح کر کے انہیں کھاتے ہو تم، وہ تمہارے ضروریات کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو تمام مخلوقوں سے افضل بہتر تین مخلوقیں، اور پھر ان تین میں سے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو تعظیم دی ہے، عزت دی ہے، اکرام دیا ہے۔ خلقتہ بیدی، کائنات کا رب کہتا ہے میں نے اپنے قدرت کے توجہ والے ہاتھ سے انسان کو بنایا، اور یہ انسان اللہ کی قدرت کے ہاتھ کی بناوٹ ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا خلقکم، اللہ نے تمہیں بنایا، اور رب کائنات فرماتے صورکم، اللہ نے تمہاری شکلیں اس پانی پر بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ نے تمہاری شکلیں بہترین بنائی ہیں، صورتیں اچھی بنائی ہیں۔ یہ شکل و شباہت کے لحاظ سے ملائکہ سے بھی کہیں خوب ہے، اپنی حیات دیدنی سے یہ جنات سے بھی کہیں زیادہ اللہ کو حسین لگتا ہے۔ احسن صور، فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکت والا ہے اللہ جو بہترین تصویر کشی کرنے والا ہے۔ اس نے انسان کو اچھی تصویر میں بنایا اور بہترین شکل میں بنایا ہے، اور ان دو مخلوقوں سے اللہ نے اس کو افضلیت برتری عنایت فرمائی ہے، اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، وہ میرے ملائکہ میں زمین میں بادشاہ بنانے والا ہوں۔ اور وہ زمین کا بادشاہ اللہ نے انسان کو بنایا، اور یہ زمین کا بادشاہ ہے، البتہ کسی کی شہنشاہت کا دائرہ اپنے جسم تک محدود ہے، اور کسی کا دائرہ اپنی چار دیواری تک حکومت کا محدود ہے، اور کسی کا دائرہ حکومت 4 5 7 8 9 10 افراد پر ہے، اور کسی کا دائرہ حکومت کچھ اس سے وسیع ہے، برادری کا سردار ہے، قوم کا وڈیرا ہے، اور بعض لوگوں کا اس سے بھی کہیں زید کہ بابا وہ ضلع کا افسر ہے، اور کچھ لوگ اس سے بھی کہیں کہ وہ بابا صوبے کا بڑا حاکم ہے، اور پھر ایک ملک کا سربراہ ہے، اور پھر دائرہ حکومت کسی کا اللہ نے اتنا وسیع کر دیا کہ مغرب کا کافر مشرق کے شمال و جنوب کے تمام انسانوں پر اپنے ظلم کا کھلا اٹھا رکھا ہے، اور جوتا اس نے انسانوں کے سروں پہ مارنے کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حکومت، سطوت اور غلبہ دیا، انسان کو حاکم بنایا ہے، پھر حاکم بنا کر یہ بات بھی بتائی فاضلوا اقرب الی التقوی، انصاف کرو، انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھی فرمایا اذا حکمت بینہم فاحکم بینہم بالقسط، اے پیارے پیغمبر اگر تو ان فیصلہ کرے بندوں کے درمیان تو آپ فیصلہ انصاف سے کریں۔
تو رب کائنات نے بادشاہ بنایا تھا ہر انسان کو، اور بنایا ہے اس لیے تاکہ انصاف کی حکومت کا نمونہ پیش کریں اور یہ انصاف کی حکومت چلائیں۔ اگر ایک آدمی کو اپنی ذات تک حاکمیت ہے وہ بھی انصاف سے چلے۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، عقل والو اپنے آپ کو اور اپنے آل خانہ کو جہاں جہاں تک تمہاری رسائی ہے، تمہاری حکومت ہے، جہاں جہاں تک تم پہنچ سکتے ہو، تمہاری بربریت قائم ہے اور تمہاری حکومت و سطوت قائم ہے، البتہ قائم رکھتے ہوئے انصاف کرتے رہو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، اپنے آل خانہ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ اب ہر بندے کا انصاف سب سے پہلے اپنے ساتھ ہونا چاہیے کہ خود اپنے بارے میں ذرا سوچ سوچ کے قدم رکھے، ایسے اسباب اختیار نہ کرے جس سے اپنی جان پر آپ ظلم کرنے والا بن جائے، بلکہ ایسے اسباب اختیار کرے جس سے اپنی جان کے ساتھ، اپنے روح کے ساتھ انصاف ہو، اور اپنے آل خانہ کے ساتھ، اپنے تابع داروں کے ساتھ، اپنے ماننے والوں کے ساتھ، اپنے معتاد افراد کے ساتھ جہاں تک اس کی رسائی ہے ان کے ساتھ انصاف تک ہو، اور وہ رسائی انصاف کے ساتھ ہو، اور اپنے آپ کو بچانا، اپنے آل خانہ کو بھی بچانا، اتباع کو بھی بچانا جہنم کی آگ سے، یہ انصاف کی حکومت کا تقاضا ہے کہ انسان ایسے اسباب اختیار نہ کرے جس سے اپنی ذات پر بھی ظلم، دوسروں پر بھی ظلم، اپنے ساتھ بھی تشدد، دوسرے کے ساتھ بھی تشدد، کیونکہ جتنے اسباب ہلاکت و تباہی ہیں، ہر آدمی جب وہ اختیار کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بربادی کی گھاٹ اتارتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی ذات کو مہلکات میں واقع کرتا ہے، زنا میں، بدکاری میں، چوری میں، ڈکیتی میں، اس نے اپنی ذات سے انصاف نہیں کیا، اور اس زمین پہ جو اللہ کا مقصد تھا کہ انصاف کریں وہ مقصد نہیں پورا ہوا، اور اس نے اللہ کی بتائی ہوئی طریق نہیں لی ہے، راستہ نہیں لیا ہے، اور یہ ظلم کی راہ پہ چلنا شروع کر دیا اس نے۔ اگر ایک آدمی اپنی بیوی پر، بچوں پر ظلم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور ان سے بے انصافی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو سب سے وہ بے انصافی اس کے اپنے ساتھ ہوگی، چونکہ وبال، مصیبت اس پر پڑے گی۔ اور اس طرح آپ نے بھی فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامت، ہر آدمی تم میں سے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرے، اور ہر آدمی نگہبان ہے، اور نگہبانی اچھے طریقے سے کرے، اپنی جان کی بھی، مال کی بھی، جائیداد کی بھی، بچوں کی بھی، معتاد افراد کی بھی۔ قیامت کے دن اپنی رعایا اور معتاد افراد کے بارے میں ہر بندے سے پوچھا جائے گا کہ اس نے کون سا صحیح راستہ اختیار کیا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، جب اللہ پاک نے قوانین، ضوابط دیے ہیں۔ ہر انسان کو یہ بات بتائی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، وہ انسانوں اپنے ساتھ انصاف کرو، مثالی حکومت قائم کرو، عدل و انصاف کے نتائج پر رہو، زنا و بدکاری کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے۔ اور اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بات بھی کہی لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، ایسے قتل و غارت کے نظام کو بھی نہ چھیڑو جن کو اللہ نے حرام کر دیا ہے تم پر۔ اگر تم نے یہ اللہ کی حد توڑی تو یقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا، اور ظلم پیغمبر کائنات فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک
ظلم کئی اندھیرے لائے گا، کئی عذاب کے انواع انسان پر توڑے گا. یعنی ایک ظلم کی وجہ سے مختلف انواع مصائب میں انسان کو دنیا، برزخ، آخرت میں گرفتار ہونا ہوگا. اور انصاف تو یقیناً اللہ رب العزت سب سے بڑا عادل بادشاہ بیٹھا ہے، مالک الملک بیٹھا ہے، اور وہ اللہ رب العزت سب کے ساتھ انصاف قیامت کے دن بھی کرے گا، اب بھی کرے گا، برزخ میں بھی کرے گا، اور جیسا کرنا ہوگا ویسا بھرنا بھی ہوگا. تو مولا کائنات نے یہ اچھی مخلوق انسان بنائے، ان کو عدل انصاف کی راستے پہ چلنے کا حکم دیا. ارشاد فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے بنایا. عبدا یعبد عبدا عبادتاً بمانے عاجزی کرنا، کہ یہ میرے سامنے عاجزی کرتے رہیں اور میرے ہر حکم کی تعمیل کرتے رہیں اور میرے حکم سے عدولی نہ کریں اور سر نہ پھیریں، منہ نہ پھیریں. یہ عبادت کا معنی شرعی نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، کہ یہ کرتے رہو باقی سارے کام اپنی مرضی پہ، داڑھی بڑی بڑی رکھا لو، نماز پڑھتے رہو سارا دن، آپ غیر محرم مستورات کو دیکھتے رہو، باتیں کرتے رہو، اللہ کے حد کو توڑتے رہو. نہیں بھائی، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے جس عبادت کے لیے انسان کو بنایا ہے وہ عبادت بمانے عاجزی انکساری ہے، کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے ہمہ اوقات عاجزی و انکساری کے ساتھ رہے، اللہ کے ہر حکم کو مانتا رہے. مولا کائنات نے مردوں اور زنانیوں کو احکامات دیے ہیں. مردوں کو بھی یہ بات کہی کہ پیارے پیغمبر کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایماندار جوانوں کو کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اب وہ لڑاکی نگاہوں سے بچتے رہیں، کئی نگاہیں لڑانا نہ سیکھیں بلکہ نگاہیں جھکانا سیکھیں. اللہ کو یہ مطلوب ہے مردوں سے، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، ایماندار مستورات کو کہہ دو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور جھکا کے رکھیں، لڑاکی نگاہیں نہ رکھیں. یہ عدل و انصاف کا ابتلا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ زنانیوں کو تم اندر مکانوں میں بند کر دو، قید خانے میں رکھ دو، نہیں، وہ بھی اپنے کام کاج میں لگی رہیں، تم بھی اپنے کام کاج میں لگے رہو، مگر اللہ کے حکم کو مانتے رہو، نافرمانی مت کرو. پیغمبر اسلام جب جنگوں پہ جاتے مستورات کو ساتھ لے جاتے، اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے، اصحاب کرام بھی اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے اسفار جہاں بھی ہجرتیں اور سفر مذکور ہیں ان کی بیویاں ساتھ ہوتی تھیں. اور وہ انبیاء علیہ السلام بازاروں میں جایا کرتے تھے اور سودے، خرید و فروخت اور یہ کاروبار کیا کرتے تھے. وہ اس زمانے کی پیروں ملاؤں کی طرح نہیں تھے کہ دوسرے کی کمائی کا طرف دیکھیں اور دوسرے کی جیب خالی کرنے کی بات سوچیں. جادو و سحر، غلط بیانی اور گندے طریقے سے لوگوں کا مال لوٹ گسوٹ کر کے کھاتے رہے. انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا. حتیٰ کہ کافر یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو دیکھے ہیں آبار و روبان یہود و نصارہ کے، وہ تو اپنے معبد خانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کے کھانے پینے پہننے کا انتظام لوگ ہی کرتے ہیں، اور وہ تو عبادت میں لگے رہتے ہیں، تحقیق و تدقیق میں لگے رہتے ہیں. ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ مکے کا کیسا رسول آیا جو بازار میں چلتا ہے، جاتا ہے، کاروبار کرتا ہے اور روٹی بھی کھاتا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ اب ان کو رسالت سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بنا پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا کام کرنے والے آبار و روبان کی طرح بیٹھیں، ان کا مزاج ان کی طرح ہو، لیکن رسالت کا مزاج، نبوت کا مزاج مجاہدانہ ہوتا ہے، راہبانہ نہیں ہوتا. اس لیے آقا نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام،
اسلام میں رہبانیت کا کوئی مقام نہیں ہے، رہبانیت ہے کوئی نہیں، اور رہبانیت یہ یہود و نصارہ میں تھی۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اگرچہ وہ جناب ابراہیم کے دین پر اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اس کے دین پر ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کے دین پر ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آبار و روبان کو اللہ کے ماں سوا رب بنا رکھا ہے، والمسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو بھی رب بنا رکھا ہے۔ اور یہ لوگ بگڑے اور بگڑی ہوئی شکل آبار و روبان کی، اور یہ امت کی بگڑی ہوئی شکل رب کائنات نے بیان کر دی ہے۔ مگر جب سست مزاج انسانوں نے کساد بازاری کو دیکھا، کمانے کو مشکل سمجھا، کاروبار کو مشکل سمجھا، انہوں نے مختلف دکانیں کھولی اور بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا بابا وہی رہبانیت بہتر ہے اور وہی احباریت تمہارے لیے بہتر ہے، جس میں روٹی تو بہت اچھے طریقے سے سکون سے مل جائے، کمائے کوئی اور کھائیں ہم۔ اب اس کے لیے مختلف ذرائع دکانیں انہوں نے اختیار کی ہیں جس سے وہ بگڑے۔ حالانکہ رب کائنات نے جو عدل و انصاف عبادت کا حکم دیا تھا وہ تو سارے قرآنی احکامات کو ماننا تھا اس انسان نے، اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق عادلانہ منصفانہ حکومت قائم کرنی تھی، نہ کہ ظالم بن کر بیٹھ گیا۔ اور کچھ ظالموں نے آرام آرام سے، کچھ ظالموں نے گولی کی طاقت سے مال چھینا، اور کچھ نے قرآن اور حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کا مال چھینا اور کھایا، اور دکانیں مختلف بنی، تجارتیں مختلف رہیں، کہیں تعویذات کا دکان بنا کر لوٹا، عزتیں برباد، کہیں پیری مریدی کے سلسلے چلا کر انسانیت کی حقیقت کو اور اللہ پاک کے احکامات کو توڑا ہے۔ کتنے وہ متزلزل مضطرب اور کتنے وہ پریشان کن حالات ہیں جو اس احباریت اور رہبانیت کی وجہ سے امت کو پیش آ رہے ہیں۔ امت کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ امت قرآن سے ناآشنا ہے، احکام سے ناآشنا ہے، اور اللہ رب العزت کی کتاب کے حقائق سے ناآشنا ہے۔ یہ بات ظلم و تشدد کی راہیں چل پڑی ہے۔ مولا کائنات نے انسانیت کو یہ دعوت دی ہے افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں سوچتے کیوں نہیں ہو، تدبر کیوں نہیں کرتے یہ لوگ؟ بار بار کا افلا تعقلون، انسانوں ذرا عقل کو استعمال کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ کسی کو کسی کا ٹھینکا نہیں دیا گیا، ہر ایک انسان کو اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بنایا ہے محنت کے لیے، اور محنت دنیا آخرت دونوں جہان کی کرنی ہے۔ دوسری صدی سے لے کر آج تک کسی راہب نے کوئی سائیکل بنا کر انسانوں کو رفاہ عامہ کے لیے دیا ہو تو کوئی بتا دے؟ اور یہ آبار و رہبان کی دعاؤں سے موٹریں بنی ہوں، کارخانے بنے ہوں جو انسانیت کے مفاد میں اور انسانیت کی آسودگی میں، حیوانیت کی آسودگی میں کوئی ہو، دکھایا کوئی؟ کچھ نہیں ہوا۔ یہ بیٹھے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، باقی ان سے کچھ نہیں۔ یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب کھیتی کاٹی جاتی تھی 10 دن تک بیل اوپر پھرتے تھے دانوں کے، اور وہ پیشاب بھی کرتے، پخانہ بھی کرتے، پھر وہ دانے دھوئے نہیں جاتے تھے، اس طرح ہی لوگ کھا جاتے، مول کے لے جاتے اور اپنے گھروں میں رکھتے، ایسے ہی رکھ لیں، کوئی نہیں انہیں دھوتا تھا، ایسے کھاتے تھے۔ اب دیکھیں وہ کتنے مبارک ہاتھ ہوں گے اگر ان میں ایمان و یقین کی دولت ہو، تو جنہوں نے حیوانوں پر بھی آسودگی کا نظام، انسانوں پر بھی آسودگی کا نظام، اور انہیں ایک راہ عنایت کر دی ہے نجات کی کہ وہ ساری آسودگی آئی۔ اگر وہ انسان اپنے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کرتے، ولایت کا دعویٰ کرتے، تو وہ کائنات کے عجوبے تھے کہ جنہوں نے پڑے ہوئے لوہے کو چلتا ہوا بنا دیا، پڑے ہوئے لوہے کو اڑتا ہوا بنا دیا، اور یہ پڑے ہوئے لوہے سے کئی چیزیں ایسی ایجاد کر دی جو انسان دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔
کہ تو وہ بڑے ولی اللہ ہوتے، لوگوں کو بیعت کرتے بابا نکمے جہان کے۔ ہاں انسان یہ اگر فساد کرنے پہ آئے تو یہ فساد کا گڑھ ہے، اگر اصلاح پہ آئے تو یہ دنیا کو بہت بڑی رونق بخش سکتا ہے۔ تو رب کائنات نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم فرمایا، انسان کو، بنی آدم کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے۔ کائنات کے رب نے انسان کو یہ عزت، حکومت، سطوت دی ہے تاکہ وہ زمین کی آباد کاری کرے۔ یہی وجہ ہے ملائکہ نے جب کہا کہ مولا پیر تو ہم ہی ہیں، وہ مولا پیر تو ہم ہی ہیں، ملا ہم ہی ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، جھک کے عبادت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے انسان کو پیدا کرنے کی؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، تو ایسے انسان کیوں بنانا چاہتا ہے جو خونریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، دنگے مچائیں گے، جنگیں ہوں گی، اور یہاں پر پتہ نہیں کتنے کتنے فساد یہ مچائے گا ایسے انسان کو بنانے، اور فساد بادشاہ بنا دینے کا کیا مطلب ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ نے میدان ابتلاء میں سامنے کیا، علّمَ بتا دیے، آخر مختلف چیزوں کے ایک ایک فرد کا نام بتایا ہوگا۔ کبھی تو ان کے سامنے پیالے کی شکل پیش کی گئی، فرشتوں کو کیا پتا پیالہ کیا ہوتا ہے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لوٹا پیش کیا، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہیں بندوق پیش کی، انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ کہیں ٹینک پیش کیا، انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ کہیں ہوائی جہاز پیش کیا، نہیں ہے ضرورت۔ بس گاڑی کار کی سایہ صورت پیش کی ہے، ان کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ آدم کو یہ ساری ضرورتیں تھی، چارپائی، تخت، گھر، مکان، ہاں جی، یہ سارا نظام جو تھا، نظام کے ایک ایک چیز کی اللہ پاک نے تصویر آدم کے سامنے اور ملائکہ کے سامنے پیش کی، تو آدم نام بتاتا گیا، اس میں قوت تھی، اللہ نے رکھ دی تھی، اسے ضروریات تھے۔ تو فرشتوں کو تو نہ پہننے، نہ کھانے، نہ پینے، اور نہ رہنے کے لیے کوئی شے ضرورت نہیں تھی۔ انہیں کیا بتانا تھا؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ تو آدم کامیاب ہوا۔ اللہ نے کہا بادشاہ تو ایسا ہونا چاہیے جس کو یہ چیزوں کے نام بھی آئیں، اور یہ ساتھ دنیا کو رونق بھی بخشے، اور یہ زمین پر حکومت بھی کرے۔ مولا کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ یہ آیت مدت تک ہم سوچتے رہے، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بابا ملاؤں کے درس میں پڑے ہوئے ملا ہی حکومت کرنے کے قابل ہیں، سالے لوگ یہی ہیں، یا دنیا کے گدی نشینی یہ اچھے لوگ ہیں، سالے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا پتہ نہیں فرمان کیسا ہے، نہ تو یہ حکومت کر سکتے، نہ وہ، نہ ان کو آنے دیتا ہے، نہ ان کو آنے دیتا ہے۔ پوری دنیا پہ حاکم ان کے علاوہ راہبان اور احبار کے علاوہ اور لوگ ہیں۔ ویسے تو بہت بڑی عقیدت مندی سے ہاتھ چومیں گے، پاؤں چومیں گے، گھٹنے پکڑیں گے، تویز لیں گے، بیعت ہوں گے، بیوی دکھائیں گے، بچیاں دکھائیں گے پیر صاحب کو، مولوی صاحب کو، کوئی پردہ نہیں ہے گھر میں۔ سارے احکامات سے بالا تر دو ہستیاں احبار و رہبان، اور فرقہ واریت کی بیماری میں ہر فرقے کا بندہ اپنے اپنے فرقے کے ملا اور پیر کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہے۔ مگر جب حکومت کی باری آتی ہے، کہیں ووٹ دینا ہوتا ہے، مولوی صاحب کی ضمانت ضبط ہوتی ہے، اب تو نبی صاحب کا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کمال کی بات ہے، حیران کن باتیں ہیں۔ حقیقت میں یہ نظام جو ہم دیکھتے ہیں ہم چلا رہے ہیں، بابا یہ ہم نہیں چلا رہے۔ اب کتاب کی وہ آیت سمجھ آئی، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی، من بعد ذکر، ذکر اذکار و عبادت کے انواع و اقسام کے بعد، ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، میری زمین پر ملکیت و حکومت وہ لوگ کریں گے جو اس پر حاکمیت کے قابل، حاکمیت کی صلاحیت رکھیں گے۔ وہ تفرقہ باز جو اپنے غیر کو، خلاف کو دیکھ کر برداشت نہ کریں، وہ آئے تو پھر دوسرے لوگ تو سولیوں پہ لٹکے ہوئے نظر آئیں، اور دوسرے کو وہ دیکھ کر بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ان الارض یرثها من عبادی الصالحون، ایسے لوگ زمین کے مالک اور حاکم بنیں گے جو صلاحیت رکھتے ہیں۔
اب معلوم ہوا کہ اللہ کی سرزمین پر جو حاکم بننے کی صلاحیت رکھتا ہے حقیقت میں حاکم منتخب وہ کرتا ہے۔ اور دلیں، اللہ کا رسول بھی فرماتے کہ انسانوں کے قلوب یہ اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، مراد اس سے اللہ کے تصرف میں ہے۔ جس طرح وہ اللہ چاہتا ہے انسانوں کے قلوب پھیر دیتا ہے۔ جب دین کا مسئلہ آتا ہے ملا صاحب کے پاس، اگر کوئی بیماری تکلیف پھوکا پھاکی شرک کے امراض کو ذرا ہوا دینے کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا کرنا مقصود ہے تو پیر صاحب کے پاس گئے، لیکن جب ووٹ اور حکومت کا مسئلہ آیا تو پھر اللہ نے ان کے قلوب کو پھیر دیا، عباد صالحین جو اس کام کے لیے لائق تھے ان کو آگے کیا، نالائقوں کو پیچھے آ گیا۔ اب یہ سارا نظام اس رب کے ہاتھ میں ہے، تاہم اللہ پاک نے انسان کو سرفرازی دی ہے، آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اسے علم اشیاء کا عنایت کیا، چیزوں کا علم عنایت کیا، اور رب کائنات نے اسے بادشاہ بنایا۔ پھر ان بادشاہوں میں اللہ پاک نے کچھ ایسے بادشاہ بنائے جو تعلیم تربیت کا نظام سنبھالتے ہیں۔ اب تعلیم تربیت کا نظام کون سنبھالے گا؟ جو خود پہلے تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ، نہ آل کو تو قریب ہی نہیں آنے دیتا وہ۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں علمک ما لم تکن تعلم، علم آدم الاسماء، آدم کو پہلے تعلیم دی، حاکم بنایا۔ اے پیغمبر تجھے بھی ایسی باتوں کی تعلیم دی ہے جو تو نہیں جانتا تھا، تعلیم پہلے دی، حاکم بنایا، حکومت قائم کرائی، عدل و انصاف کی تعلیم دے کر فرمایا اقرا، آپ پڑھیں بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے بنایا کائنات کو، انسانوں کو، تمام اشیاء عالم کو، علو و سفل کو، عرش و کرسی کو جس نے بنایا ہے، اس کے نام سے آپ پڑھیں اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، آپ پڑھیں جس نے زبانی اور دیکھ کر پڑھنے کی بھی تعلیم دی، ساتھ لکھنے کی بھی تعلیم دی ہے انسان کو قلم کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے آدم سے آخری پیغمبر تک ایسے لوگ بھیجے جو زمین پہ حکومت کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، وہ تمام انبیاء اپنے زمانے میں حاکم تھے، بادشاہ تھے، اور ساتھ وہ معلم تھے، تعلیم یافتہ تھے، اللہ کی تعلیم کے مطابق انسانوں کو تعلیم دیتے، لکھنا پڑھنا سکھلاتے تھے۔ اور جب اس مدرسے سے لوگ فارغ ہوتے، کچھ پڑھ لیتے، لکھنا سیکھ لیتے، تربیت یافتہ ہوتے، عدل و انصاف کرنے کے قوانین جانچ لیتے، پھر انہیں حاکم بنا دیا جاتا، ان پڑھوں کو نہیں اور غیر صالح کو نہیں۔ جو لوگ اس بات کی صلاحیت رکھتے تھے اللہ انہیں بھیجتا تھا۔ تو رب کائنات ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے، ان میں سے ایک آخری بندہ ہے جو کائنات میں آخری معلم، جو اللہ پاک نے معلم بھیجے ہیں، جناب ابراہیم نے جس کے بارے میں دعا فرمائی تھی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج، پیغمبر بھیج، پیغام پہنچانے والا بھیج۔ کیسا ہو؟ رب کائنات کے پیغمبر نے دعا مانگی مولا ان میں بھیج، انہی میں سے بھیج، وہ غیر جنس نہ ہو، جس کو استنجے کی ضرورت پڑے استنجے کے احکامات سکھلائے، جس کو پاکی کی ضرورت پڑے پاکی کے احکامات سکھلائے، غسل کی ضرورت پڑے غسل کے احکامات سکھلائے، سیاپا کا فتح اس کے کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہوں پھر انہیں صاف ستھرا پاک رکھنے کی تعلیم لے اللہ سے، اور آگے وہ سکھلائے دوسروں کو، رہنے سہنے کے طریقے بھی سکھلائے، ہمسائے کو ہمسائے کے حقوق بھی بتائے۔ یہی وجہ ہے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں بن سکتا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا۔ 3 بار قسمیں اٹھائیں، پوچھا گیا کون مومن نہیں بن سکتا ہے؟ اللہ کے رسول
تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ مومن نہیں جس کے گندی عادتوں، گندے اخلاق، ظلم و تشدد سے ہمسائے خطرے میں رہتے ہیں، ہمسائے خطرے میں رہتے ہوں۔ دیکھو اللہ پاک نے پیغمبروں کو ایسا انسان بنانے کے لیے بھیجا جو پوری انسانیت کے لیے اصلاح پسند ہوں، امن و آشتی کے وہ نمونے ہوں اور سلامتی کے وہ نمونے ہوں۔ ایسے لوگ نبی محنت سے پیدا کرے، بنائے، جن کے عقیدے اخلاق بہتر ہوں، ایسے بندے پیدا کریں کہ ہمسائے ان کی شرارتوں سے خطرے میں نہ ہوں، ہمسائے کو اس سے عزت کے بارے میں خطرہ نہیں، چار دیواری کے بارے میں خطرہ نہیں، زمین کا ہمسایہ ہے تو زمین کے حدود توڑنے کا اسے کوئی خطرہ نہیں، ہر قسم کا اس سے امن حاصل ہو، تب تو وہ بندہ مومن ہے، نہیں ہے تو وہ مومن کوئی نہیں ہے۔ عدل و انصاف کے لیے انسان کو بنا کر خلیفہ بھیجا اور یہ بنایا بادشاہ زمین کا، ان بادشاہوں میں سے ایک پیغمبر آخر الزمان بھی تھے۔ پھر جب ایسے نمونے والے انسان پیدا ہوتے ہیں کائنات میں، اللہ پاک آپ ان کی تعریف کرتا ہے کہ یہ بندے بہتر ہیں۔ تو اللہ نے ملائکہ کو بھی کہا، فرشتوں تم نے کہا تھا آدم کیسا ہوگا، بادشاہ میں جو بنا رہا ہوں کیسا ہوگا، تمہارے ذہن میں تھا وہ فساد برپا کرے گا، تمہارے ذہن میں تھا قتل و غارت کے بازار گرم کرے گا، لیکن انی عالم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں جنہیں بادشاہ بناؤں گا وہ ایسے نہیں ہوں گے، میرے بنائے ہوئے بادشاہ ایسے نہیں ہوں گے، تمہارے بنائے ہوئے بادشاہ ایسے بن جائیں تو اور بات۔ اب رب کائنات نے وہ بادشاہ بنائے اور بھیجے، عدل و انصاف انہوں نے کر کے دکھایا، اور نمونے کے لوگ انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں محنت کر کے پیدا کیے، آخری محنت محمد رسول اللہ نے کی، اور انہوں نے نمونے دنیا میں پیدا کیے۔ ابراہیم کی دعا تھی مولا یعلمہم الکتاب، وہ پیغمبر آئے، آپ پڑھا ہوا ہو تو پڑھائے، اس کو تعلیم دے، لکھنے کی تعلیم دے، لکھ بھی سکتا ہو پڑھ بھی سکتا ہو، ایسا پیغمبر بھیج جو انہیں کتاب پڑھائے، چونکہ کتاب کے پڑھانے میں کامل تعلیم کتاب کی ہوتی ہے، لکھنا بھی سکھائے پڑھنا بھی سکھائے۔ جو استاد صرف پڑھنا سکھا دیتا ہے لکھنا نہیں سکھاتا، وہ نہ تو استاد ہے، نہ آگے پڑھے ہوئے کوئی کہیں کسی کھاتے کے ہوتے ہیں، نہ وہ حکومت چلا سکتے ہیں۔ اب جس طرح دیکھیں وہ کہتے ہیں نئی تعلیم، جدید تعلیم، ہم بابا یہ جدید تعلیم بھی اللہ نے بھیجی، ہر زمانے میں تقاضے کے مطابق اس نے تعلیم کے طریقے آپ ہی انسانوں کے ذہن میں ڈالے ہیں۔ یہ اسباب کائنات جو چل رہے ہیں، کارخانے بنانا کس نے انسان کے ذہن میں ڈالا، اور یہ گاڑیاں بنانے، ہوائی جہاز بنانے، یہ کس نے ڈالے ہیں انسان کے ذہن میں؟ ملاؤں کے ذہن میں ڈالے، پیروں کے ذہن میں ڈالے، یہ بنانے والے تھے، ریف آیامہ کا کام کرنے والے تھے، یہ تو لوگوں کے لقمے منہ سے چھین کر اپنے منہ میں ڈالنے والے ہیں۔ یوں نہیں کہ ایسی چیز کی ایجاد کر دے جس سے انسانوں کے پیٹ پلے اور انسانیت آگے بڑھے اور ترقی کے اسباب پیدا ہوں، آسودگی انسانیت میں آئے۔ یہ دو طبقے نہیں ہیں، وہ اور طبقہ ہے جن کو اللہ نے تعلیم دے رکھی ہے۔ اب جب یہ زمانہ آیا تو بندے نے کہا، بندے کے بچے بننا ہی کہتے نہیں نہیں ہم تو قاضی پیدا کریں گے، ملا بنائیں گے، ہم ایسا نظام نہیں لینا چاہتے، تو پھر یہ جینے کے قابل تو حقیقت میں نہیں ہے۔ یہ تو انسانی نفوس طاہرہ کو، ذاکیہ زکیہ کو، قابل تعلیم کو ذبح کر کے برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اور یہ تباہی کی گھاٹ اتارے۔ ایک طبقہ اللہ کے علوم سے انسانیت کو بیگانہ کر رہا ہے، دوسرا اللہ کی قدرتوں کے اظہار سے انسانیت کو بیگانہ کر رہا ہے۔ یہ دونوں اصلاح کے قابل ہیں، اور رب کائنات چاہتا ہے کہ ایسے اصلاح پسند لوگ حکومت کریں، تو اللہ نے ابراہیم کے ذہن میں ڈالی دعا کہ دعا کرو ایسی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت بھی پڑھائے، ویزکیہم، انہیں پاک کر دے، ان کے ذہن پاک ہوں، دشمنی، اناد، بغض، پارٹی بازی، حسد، ایک دوسرے پر ظلم ڈھانے سے
وہ اذہان پاک کر دے، نبی ایسا نبی بھیج۔ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ایک رسول بھیجا ہم نے، تم میں سے وہ انسان ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے، تمہیں پاک بھی کرتا ہے۔ تمہارے اذہان کو ریا، دکھاوے، ظلم، تشدد، بربریت، حیوانیت، درندگیت کے گندے خیالات سے تمہارے اذہان کو وہ نبی پاک کرتا ہے۔ یزکیکم، عدل و انصاف کے خیالات تمہارے ذہن میں وہ پیغمبر ڈالتا ہے، وہ نبی تمہیں پاک کرتا ہے۔ پھر جب پاک ہو جاتے ہیں تو انہیں حکومت سازی، حکومت رانی کے لیے پیغمبر بھیج دیتے ہیں۔ جب وہ لوگ دنیا میں پھیلے اللہ کے پیغمبر سے تعلیم حاصل کر کے اور وہ نمونہ بن کے نکلے، انہوں نے عدل و انصاف بچھایا اور کتنے ملک فتح کیے اور کتنی انسانیت کے لیے وہ نظام پیدا کیا جو اللہ چاہتا تھا، اور وہی عدل و انصاف کا نظام جاری کیا جس میں غریب بھی خوش تھا، امیر بھی خوش تھا، نادار بھی خوش تھا، اور اس میں صحت مند بھی خوش تھا اور بیمار بھی خوش تھا، اور تمام انسانیت کے حقوق پورے ہو رہے تھے۔ اور وہ ایسا پیغمبر اپنی اس جماعت کو دین سکھلا کے گیا کہ ایک زنانی کو دیکھا سر سے ننگے آ رہی ہے تو خود اٹھے، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ ایسا نظام دیا پیغمبر نے عدل و انصاف کا، لڑکی کسی کی ہو مگر سر ننگے ہو تو نبی اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر دوپٹہ ڈالتا ہے۔ لیکن آج درندہ ذہن انسان دوسرے کی لڑکیوں کے دوپٹے اتارنے والا، ان کی عزتوں سے کھیلنے والا، جبکہ کوئی قانون نہیں ہے اور کوئی پکڑ نہیں ہے، عقوبت نہیں ہے، سزا نہیں ہے، تو یہ بے ایمانی اور بربریت کا یہ دورہ چل رہا ہے۔ اب جبکہ دین کے دائی دین کو توڑنے والے ہوں، خود دین کے حدود کو وہ کھوکھلا کر کے پھینکنے والے ہوں، تو پھر اوروں سے بھائی کیا تکلیف، اوروں سے کیا شکوہ ہو۔ اب دیکھ لیں دین کے دعوے دار دنیا میں دو طبقے، ملا اور پیر، اور فرقہ واریت کے امام بھی یہی ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وہ انسانوں خیال کرو میں نے نبیوں کو جو نظام دیا تھا اس میں یہ بات کہی تھی اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ خیال کرنا، نمازیں قائم کرتے رہو، یہ اللہ کی یاد و ذکر کے لیے، اللہ سے ڈرنے کے لیے، مولا سے مانگنے کے لیے، اور اپنی جان اور اپنے ماتحت افراد کی جان کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا لا تکونوا من المشرکین، مشرکین سے نہ بننا۔ مولا وہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے من الذین فرقوا دینہم، مشرک وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، کانو شیعہ، آپ ٹولے ٹولے ہو کر علیحدہ ہو گئے کہ جی تسی کون ہوندے ہو کہ میں دے بند ہوندا ہے، تسی کون ہو کہ میں صوفی بریلوی ہوندا، تو کون ہی اہل الحدیث ہوندا، تم کون ہو؟ پرویزی ہیں جی۔ یہ سارے فرقے اور یہ فرقہ واریت کی جال بچھا دی انسانوں نے۔ یہ کون ہے بچھانے والے؟ یہ وہی دکاندار ہیں جو دوسرے کی جیب پر نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پارٹی بناؤ، کھاؤ، لوٹو، اور پارٹی بن جائے گی مدرسہ چل جائے گا، اور پارٹی بن جائے گی تو پیری مریدی چل جائے گی، بابا بیعت ہوں گے، لوگ کما کر دیں گے، کھاؤ پیو عیش کرو، یہ طریقے اختیار کرو۔ پھر ایسا نہ ہو دکانوں میں نہ جاؤ۔ اگر بازار، ایک طبقہ کہتا ہے جی یہ بازار جو ہے نا یہ تو بری سے بری جگہ بازار ہے، اچھی سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ نبی سارا دن مسجدوں میں بیٹھے رہتے تھے، الو کے پٹھے، راہب، ظالم۔ اب وہ پیغمبر اللہ فرماتے ہیں ایسے پیغمبر ہم نے نہیں بنائے، ایسے جسد ہم نے ان کے نہیں بنائے
کہ لا یاکلون الطعام کہ وہ روٹی نہ کھاتے ہوں، بلکہ ایسے جسے تھے نبیوں کے وہ روٹی کھاتے تھے۔ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وہ بازاروں میں اپنی تجارت کے اغراض و مقاصد زندگی پورا کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے جاتے تھے، خرید و فروخت کرنے کے لیے وہ اپنا کام بھی کرتے تھے۔ اس لیے تو سارے نبی کہتے تھے، ہر نبی کو اللہ نے کہا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، لوگوں میں جو اللہ کی بات کرتا ہوں اس پر مزدوری و پیسہ تم سے نہیں مانگتا ہوں، چندہ نہیں مانگتا ہوں، لنگر کے پیسے نہیں مانگتا ہوں، مدرسوں کی پیسے نہیں مانگتا ہوں، یہ تم سے زکاتیں نہیں مانگتا ہوں بابا، یہ ہم تم سے یہ پیسہ نہیں لینا چاہتے۔ ہاں تو کیا کرنا چاہتا ہے، تیرا اجر کس پر ہے؟ ہر پیغمبر نے کہا ان اجریہ الا علی اللہ، میں اللہ سے اس بات کی مزدوری لوں گا، تم سے نہیں لیتا ہوں مزدوری۔ تو مولا کائنات نے انبیاء کی مقدس جماعت ایسی پیدا کی جو کاروبار کیا کرتے تھے، یہ زمین پر اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ تھے۔ اللہ فرماتے ایسے بادشاہ جب عدل و انصاف کا نظام پھیلانے والے ہوں اور انسانیت کا خیال کرنے والے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دو، مسکینوں کا خیال کرو، یتیموں کا خیال کرو۔ اللہ فرماتے اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو جھنکنا نہیں ہے، اما السائل فلا تنہر، سائل کو جھنکنا نہیں ہے، بلکہ ان کے حاجات و ضروریات آپ بادشاہ ہیں پورے کریں۔ تو پیغمبر اسلام نے وہ نظام جو اللہ پاک نے آسمان سے بھیجا کہ انسانوں سے ٹیکس وصول کرو، تھوڑی بہت ایثار و قربانی کے لیے بندے بنے، تیار ہوں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے۔ ایک کا نام زکوٰۃ رکھا اور ایک کا نام جزیہ رکھا۔ اگر کافر سے لینی ہے وہ جزیہ ہے، اگر مومن سے لینی ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ ساتھ یہ بھی حکم فرمایا بقرض اللہ قرضا حسنا، وہ انسانوں اگر اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی تو غربا مساکین کو دیتے ہوئے ایسا سمجھو کہ ہم اللہ کو قرضہ دے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تم کو روزی دی ہے اسے خرچ کرتے رہو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو اللہ کے راہ پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، ہمسایوں پر، اور علاقے کے جو نادار لوگ ہیں ان پر، یعنی کہ ملا کی جیب کو بھر لو، رسید لے کر اپنی رکھ لو، جی مکان میں چپکا دو، بہترین خوبصورت رسید کو بنائیے انہوں نے، اور جی اسی جنت خرید کر لئیے، ایک مدرسے نو پیسے دے دیں لاکھ روپیہ ہے جی سالانہ، ہاں بس جنت خرید ہوگی۔ ہمسایہ بھوک مر رہا ہے، ہمسایہ کے بچے تعلیم ناداری کی وجہ سے نہیں حاصل کر رہے، ہمسایہ کی بیوی غریب بیمار ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ علاج کرائے، یہ بڑا مسلمان، اس جیسا بے ایمان کافر ہے کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جوتا اور یہ خصوصاً مسلم امت کے سر پر جو کافروں سے مرایا ہے، اور ان کی زمین کو متزلزل نہیں کیا، ان کے آسمان کو نہیں لرزایا، اور ان کی زمین کو تباہی و بربادی کے ہوا جلا کر جھونکے نہیں دیے۔ کیوں نہیں دیے؟ جہاں بھی کوئی غریب مسکین پریشان ہوتا ہے جناب ان کی کمیٹیاں اور ان کی تنظیمیں بنائی ہوئی پہنچ جاتی ہے، روٹی لو، دانے لو، اناج لو، اور بھی سہولتیں تم ہم سے لے لو۔ اگر ظالم سخی ہوتا ہے تو بھی اللہ اسے برداشت کرتا ہے۔ بخیل کعبے کا امام کیوں نہ ہو، سربراہ کیوں نہ ہو، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو اپنے مال کو رکھتا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالہ وعدد، گن گن کے رکھا، اپنے پاس جمع کیا، بینکیں بھری، غریب کو نہیں دیا، مسکین کو نہیں دیا، پھر یہ دنیا میں بھی مال جان لے گا، آخرت میں بھی بربادی کا باعث بنے گا۔ پھر اس مال سے کیا کرو گے تم؟ نہ جنت خریدی، نہ اللہ کی رضا خریدی، اور وہ ایسا دن آنے والا ہے جس دن میں دوستی یاری کام نہیں آئے گی، اور وہ دن آنے والا ہے جس میں کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اس دن اپنے کیے ہوئے اعمال پر انسان کو بھروسہ ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرے کے برابر بھلائی کر کے جائے گا، اس کو اپنے عمل نامے میں پائے گا، اگر دیکھے برائی کر کے گیا ہے تو وہ بھی لکھا ہوا ہوگا۔ اب ان الحسنات یذھبن السیئات، اس نظام قدرتی میں یہ فطرت اللہ نے رکھی ہے، تم بھلائیوں کو غالب کرتے جاؤ، اللہ برائیوں کو مٹاتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نکفر عنکم سیئاتکم، اب ہر انسان اپنے دوزخی ہونے کا، جنتی ہونے کا قرآن کے مطالعے سے
دیکھ سکتا ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں اور میرا راستہ کدھر ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن کا مطالعہ کرنے سے ہر انسان کو اپنی زندگی، اپنے انجام اور نتیجہ کار کا پتہ دنیا میں چل سکتا ہے، اور وہ دنیا میں جو ناکام کیا پھر ملا کی دعاؤں سے کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ملا کی خیراتوں اور دعاؤں اور قرآن کے وسیلے جزیلے رزیلے اور کپڑوں پہ قرآن کی تلاوتیں، ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ان کی دعائیں کام آئیں گی، نہ ان کے تعویذ کام دیں گے، اور کچھ بھی نہیں کام دے گا۔ اللہ پاک نے یہ انسان کو بنایا ہے تکلیفات اعمال کی، محنت کے لیے۔ جو محنت کار ہے اس کو اللہ پاک بادشاہی اور خلیفہ بناتے، پھر اللہ ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر کی تعریف کیا کرو اور اس کی بات کو مان لینا سلموا تسلیما، کیونکہ یہ پیغمبر عدل و انصاف کا بادشاہ دنیا میں غریبوں، مسکینوں اور ان کے حقوق ادا کرنے والا ہے۔ آت المال علی حبہ ذوی القربی، اللہ فرماتے میرے بندے ایماندار تو وہ ہیں جو اپنے قریبی رشتہ داروں کو مال دیں اللہ کے پیار پر، اللہ کی محبت پر۔ مگر آج قرآن کا مومن بن کر اپنی بہن کی جائیداد، بیٹی کی جائیداد اور اپنے رشتہ داروں کی جائیداد، جس پر اس کو سطوت و غلبہ حاصل ہے، درندے کی طرح اس کا حق کھا جاتا ہے۔ وہ یہ نماز پڑھے تو کافر ہے، روزہ رکھے تو کافر ہے، وہ کعبے میں کھڑا ہو تو یہ بے ایمان ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے لا تکونوا من المشرکین، مشرک نہ بنو، من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، خود ٹولے ٹولے ہو گئے۔ وہ کہنے نے دے بندیو تمہیں مبارک ہو، تہاڈا عقیدہ سی تسی بہشتی، جیسے بھی تم گناہ کر رہے ہو تسی بہشتی ہو، نہ کہو صوفی ہو، تسی رسول دے عاشق تے اگے رسول کھڑا ہوگا تمہیں چھڑوا لے گا۔ کوئی عمل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل تھوڑا بہتا کم بھی ہو گیا تو چھوٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ کو تمہیں مبارک اہل الحدیث ہے، انہوں نے کہا وہ حدیث تو ساڈے کولوں میں باقی تے میں فکی والے پھردے نے، وہ تو سارے گمراہ نے، تسی جنتی ہو بھائی، صرف رفع یدین پر زور رکھو، سینے پہ ہاتھ باندھو اور آمین زور سے کہتے رہو اور فاتحہ امام دے پیچھے زوری زور پڑھے رہو اور تم اپنی ٹانگیں پھیلا کر نماز میں کھڑو، بس تسی جنتی ہو بھائی تھی ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کل حزب بما لدیہم فرحون، یہ ٹولے ٹکڑے فرقے ہر جو کچھ ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہیں کہ ہم ہی جنتی ہے، ہم ہی حق پر ہیں۔ حق حقیقت میں اللہ کے قرآن ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی قرآن کے ساتھ منسلک کرتا ہے اللہ اس کی تعریف کرتے، وہ نبی ہو اور غیر نبی ہو۔ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جن لوگوں نے نبی سے زندگی منسلک کر رکھی تھی، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، جن لوگوں کو پیغمبر نے پاک کیا، اللہ فرماتے ہو نبی کے یارو، نبی کے صحابی ہو، نبی کے جان نثارو اور اللہ کے دین کے ایمانداروں اور مسلم پارٹی اور مسلم جماعت، ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اور تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، تم دین ابراہیم کے تابعدار بنے رہو۔ اللہ فرماتے وہ اللہ تمہاری تعریف کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی تمہاری تعریف کرتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تمہیں اندھیرے سے روشنی کی جان میں نکال دے۔ اللہ نبی کی بھی تعریف کرتا ہے، نبی کے ماننے والوں کی بھی تعریف کرتا ہے، فرشتے بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام دیا اللہ نے نبی کی تعریف کی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ایک پیارے پیغمبر ہم نے آپ کو ساری کائنات کی مخلوقوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جو نظام آپ کو دیا ہے اگر یہ نظام آپ زمین پر قائم کریں تو ملائکہ تمہاری تعریف کرے، اللہ تمہاری تعریف کرے، ساتھ چیونٹیاں اور درندے اور دریائی جانور، بری جانور، فضا کی مخلوقیں اور یہ زمین کی مخلوقیں، زمین کے تہہ کی مخلوقیں، سب کے لیے یہ نظام رحمت بن کر آئے گا اور پھر اللہ پاک کی رحمتیں برسیں گی۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ نظام کائناتی آپ کو ہمیشہ کا جو دیا ہے یہ پوری کائنات کی مخلوق کے لیے رحمت۔ یہ تو نظام حقیقت میں اللہ نے رحمت والا بھیجا تھا۔ آج دنیا میں باہر میں فساد، بربادی، تباہی فرقوں کی وجہ سے اللہ کہتا ہے زار الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سارا خشکے اور دریاؤں میں جو بھی طغیانی اور فساد برپا ہے اور یہ بے تعدالی کی ہوا چلی ہوئی ہے، ظلم کی ہوا چلی ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انسان کی کمائی جو انسان کر رہا ہے ظلم و تشدد، وہ نتیجے دیکھ رہا ہے۔
ظلم و تشدد ہے کہ جی ایدے ہوتے دیوار گرا دو، دیوار گراؤ تم بندوں پر، 100 پر گراؤ گے، 200 پر گراؤ گے، تمہاری جڑیں اللہ اکھیڑ کر پھینک دی ہیں اس نے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کوئی مجرم پکڑا جائے معمولی سے جرم میں یا غیر معمولی جرم ہو، جو سزا میں نے بتائی ہے وہ سزا دو۔ تمہارا باپ دادا، تمہارا امام اور تمہارا کوئی محدث اور تمہارا کوئی وڈیرا مرشد اور تمہارا کوئی ملا پادری ان کی سزائیں اپنے سے متعین نہیں کر سکتا ہے۔ مخلوق میری ہے، زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، لہو ملک السماوات والارض ان الحکم الا للہ، حکومت بھی میری ہوگی، حکم بھی میرا چلے گا، تمہارا حکم میں نہیں چلنے دوں گا۔ چلنے دیا پھر اس نے۔ اب روندے نے جی ساری ساری کائنات پہ اسلام کا نہیں ہے نظام۔ تم نے اسلام بنایا کون سا ہے؟ 5 اسلام بنائے فرقوں نے۔ ملت جعفریہ کا اسلام فقہ جعفری، ملت حنفیہ کا اسلام فقہ حنفی، ملت شافعیہ کا اسلام مصر میں دین شافعی فقہ شافعی، ملت مالکیہ کا دین افریقہ کے ملکوں میں جناب وہ امام مالک کی فقہ، اور بغداد مکہ مدینے میں ہے جناب احمد بن حنبل کی فقہ چل رہی ہے۔ تو پھر اللہ کا قرآن کہاں چل رہا ہے؟ کوئی قرآن کا نام بھی ہے؟ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ۔ جب صحابہ کی حکومتیں پیغمبر کی حکومت ہوا کرتی تھی، الملک للہ والحکم للہ، وہاں کسی اور ملک کا نام نہیں ہوتا، ریاستیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ الملک للہ والحکم للہ، ملک بھی اللہ کا، حکومت بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ جب ایسا معاملہ تھا تو اللہ پاک نے نبی کے لائے ہوئے نظام کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر پیش کیا۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ حاملین فرشتے اللہ کے عرش کے ارد گرد کھڑے ہوئے جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یستغفرون للذین آمنوا، وہ ایسے ایماندار با انصاف ظاہر و باطن سے پاک لوگوں کے لیے دعائے مغفرت اور سربلندی کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ ان کو بلند کر، اور وہ دعا مانگتے ربنا